اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں اپنے نیک بندوں کی 4 دعائیں جو بطور دعا کے انہوں نے اللہ سے مانگی اس کو اس میں پیش کیا ہے۔ یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے اور ہم سب کو بھی الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں اپنے نیک بندوں کی 4 دعائیں جو بطور دعا کے انہوں نے اللہ سے مانگی اس کو اس میں پیش کیا ہے۔ یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگنا چاہیے۔ یہ مضمون بالترتیب شروع سے آخر تک ہے اور آسان انداز میں اور واضح طریقے پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور ہم سب کو اللہ سے ہمیشہ یہ نعمتیں مانگتے رہنی چاہیے۔ پہلی چیز اللہ سے ہم توفیق مانگیں، کاہے کہ شکر گزاری کی، شکر ادا کرنے کی، کس چیز پر؟ ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، والدین کو عطا فرمائی۔ اب یہ کون سی چیز ہے، کون سی نعمت ہے، کون سی دولت ہے؟ اور دولتیں ہیں اور نعمتیں ہیں، بہت سے لوگوں کو ملی ہیں، باقی ہمیں اپنے طور پر غور کرنے اور سوچنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ نعمت ایمان ہے اور دولت اسلام ہے جو بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کے ہم حقدار بھی نہیں، اس کے ہم مستحق بھی نہیں، اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس پر ہم سب کو ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم نے ایک اصولی بات فرمائی، انسان کے اندر شکر گزاری کیسے پیدا ہوتی ہے اور ناشکری کیسے آتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر انسان غور کرے، سوچے، اس کے اندر شکر گزاری کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس، دنیا والوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو دیکھے، ان پر نظر کرے، اور وہ چیز اس کے پاس نہ ہو تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی۔ اس کو اب ہم اس طرح سمجھیں، اللہ آپ نے ہمیں کھانا دیا، ورنہ ہم بھوکے ہوتے، آپ کا شکر۔ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا ملتا ہے تو دوسرے وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ لوگ کھا کر
اپنا بچا کچا پھینکتے ہیں تو وہ اس میں سے اٹھا اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ڈسٹ بنس کے پاس، کباڑہ خانے کے پاس، کچرے کی توٹیوں کے پاس رہتے ہیں اور بچی کچی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر جمع کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ایسی نوبت ہمیں بھگتنی نہیں پڑ رہی ہے، اللہ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس طرح سوچیں کہ اللہ آپ نے ہمیں کھانا دیا ورنہ ہم بھوکے ہوتے۔ کتنے غریب غربا ہیں، افراد سے لے کر اقوام تک ہیں۔ ایک ملک کے ایک ادارے والے انہوں نے ایک فکر کی، وہ یہ کہ وہ بڑی ہوٹلوں والوں کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو کھانا آپ کے یہاں بچتا ہے اور جس کو آپ پھینکتے ہیں، صرف اتنی مہربانی کیجئے کہ اس کو ذرا علیحدہ کر کے رکھ دیجئے، ہمارے کارندے آئیں گے اس کو لے جائیں گے، آپ صرف اتنا کام کریں۔ ایک ملک، وہاں کی ایک تنظیم نے صرف ایک محدود پیمانے پر یہ کوشش شروع کی، صرف ہوٹلوں میں بچا کچا کھانا جمع کر کے لے جانا۔ یہ جو سلسلہ جب شروع کیا تو جو کھانا بچتا تھا اس کو وہ سلیقے طریقے سے پیک کر کر اڑوس پڑوس کے جو دوسرے علاقے اور غریب ممالک ہیں وہاں لے جاتے تو روزانہ 10,000 آدمیوں کا کھانا میسر آتا تھا، جو ایک ایک نیوالے کے لیے ترستے۔ ہم خود حبشہ گئے، شاہ نجاشی کی قبر پر گئے، کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں مدفون ہیں۔ ترکی کے بادشاہ طیب اردگان نے تو اس وقت وہاں بڑی اچھی مسجد بنائی ہے اور بہت اچھا اس کا احاطہ بنایا ہے، شاندار انتظامات اس نے کیے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اتنی ساری چیزیں ہیں مگر اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی نہیں ہے۔ اتنے بہترین نلوں کا سسٹم اس نے بنایا، وضو خانے بنائے، استنجا خانہ بنایا، لیکن زمین میں پانی نہیں ہے۔ ہم لوگ استنجا خانے کے لیے تڑپ گئے، ترس گئے، آزو بازو جا کر ان کے پرانے استنجا خانے دیکھے تو اس قدر گئے گزرے کہ اللہ کی پناہ، کوئی انسان جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر نہیں آ سکتا۔ پھر باہر آئے تو اطراف میں دیکھے تو ان کے مکانات ہیں، اس قدر بوسیدہ، اس قدر جیسے کھنڈرات ہیں۔ گھر ہے تو دروازہ نہیں ہے، دروازہ ہے تو اندر کچھ نہیں ہے، اور لوگ ویسے ہی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آ گیا اس نے کچھ پکڑا دیا، کچھ دے دیا تو کھا لیا، ورنہ پورا پورا دن ویسے ہی گزار لیا۔ ہم گئے تو ہماری گاڑی کو سب نے گھیر لیا، بچے، بڑے، مرد، عورتیں، ترس آ گیا۔ جو جو چیزیں ہمارے پاس تھی، ہمارے علاقے کے موٹی زبان میں مرغ تھا، مچر تھا، پھلی کی مٹھائیاں تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں، ساری اٹھا کے ہم نے دے دی۔ اس جذبے کے ساتھ، اس شکرے کے ساتھ وہ لے کے کھا رہے تھے اور اشارہ اشارہ کر کے بلا رہے تھے۔ گھر کے بچے بڑے سب نکل کے آ رہے تھے۔ جب سمجھ میں آیا کہ اللہ تیری کتنی مہربانی ہے، ایک ایک دن 3 وقت پیٹ بھر کے تو ہمیں کھلاتا ہے، اور یہی ہمارے ایمان والے بھائی ہے، انسانی بھائی ہے، جو لقمے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک وقت کا ایک کھانا میسر ہو، ایک لقمہ میسر ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں کھلایا ورنہ ہم بھوکے ہوتے۔ اللہ آپ نے ہمیں کھانا دیا، آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں ٹھکانہ دیا، آپ کا شکر۔ کتنے لوگ بے سایہ ہیں، فٹ پاتھوں میں، بس سٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں گزارتے ہیں، سردی کے موسم میں ٹھٹرتے رہتے ہیں، گرمی کے موسم میں بے قراری کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی کمروں میں، نرم بستروں میں سکون کی نیند سلاتا ہے۔
اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ آپ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ورنہ ہم بے عزت ہوتے۔ دیکھو اللہ نے کتنی عزت کی جگہ بٹھائی، کتنی پاکیزہ جگہ ہم کو بٹھایا۔ کتنے لوگوں نالیوں کے پاس، موہریوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں عقل دی، ورنہ ہم پاگل ہوتے، دیوانے ہوتے۔ آپ کا شکر۔ کتنے لوگ کپڑے پھاڑتے ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے اور بیکار کی چیزیں اور حماقت کے کام کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ایسی نوبت نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں عقل عطا فرمائی۔ آپ کا شکر ہے۔ ایک صاحب دعا کے لیے بولے اور بڑے ترس کے بولے، حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے حضرت، اللہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ایک بیٹی کا دماغ ہے جو برابر نہیں ہے حضرت، ٹھکانے پہ نہیں ہے، دعا کیجیے حضرت۔ وہ بولتے بولتے بولا حضرت سب چیزیں برداشت ہیں حضرت، لیکن کبھی میری جوان بچی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور سب کے سامنے کپڑے نکالنا شروع کرتی، یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ اب آپ سوچیں اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ یا اللہ، اللہ کا ہم کتنا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، ورنہ ہم پاگل ہوتے۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ ہم حیوان ہوتے۔ آج کل برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیٹ آف برتھ بڑی اہمیت ہو گئی ہے اس کی۔ ہم ذرا سوچیں جس ڈیٹ کو ہم پیدا ہوئے، جس ڈے میں ہمارا پیدا ہونے کا وقت تھا، اسی وقت میں، اسی ڈے میں، اسی ڈیٹ میں کتنے حیوان دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے ناپاک جانور پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں ویسا جانور نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، ہم کو اللہ نے انسان بنایا۔ اللہ تیرا شکر۔ اس سے آگے سب سے بڑی نعمت اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ورنہ ہم بے ایمان ہوتے۔ اسی پر مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، ایمان کی نعمت سے خالی ہیں، اگر ان کے پاس ایک دنیا نہیں ڈبل دنیا ہو اور اس میں جتنی چیزیں ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کو لے لے، اس کو قبول کر لے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے ما تقبل منہ، قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اندر کون سا سرخاب کا پر لگا تھا؟ ہمارے اندر کیا خاص چیز تھی جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی؟ کبھی ہم نے اس کے لیے کوئی دعا کی کیا؟ کوئی سفارش کی کیا؟ اس کے لیے کچھ خرچ کیا کیا؟ کبھی ہم نے کچھ کیا کیا؟ گھر بیٹھے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، لیکن اس کے لیے یہ نعمت کی جو ناقدری ہو رہی ہے، اللہ ہی بچائے۔ روزانہ کی کارگزاریاں، فلاں بچی فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی، فلاں دھیڑ کے ساتھ چلی گئی، اسلام کو سلام کر کے گئی، روز کی کارگزاریاں۔ وجہ کیا؟ ایمان کے لیے کوئی قربانیاں ہم نے نہیں دی، ایمان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ گھر بیٹھے یہ نعمت ملی، دولت ملی۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی چیز اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر۔ اب دیکھیے، ایک وقت کا کھانا ہمیں ملے، اللہ کی نعمت، ہم شکر ادا کریں۔ عافیت کے ساتھ ہم سانس لے رہے ہیں اور سانس چھوڑ رہے ہیں، کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کورونا کے موقع پر اللہ نے بتا دیا، اس نعمت کا احساس کرا دیا کہ سانس کتنی بڑی نعمت۔ دنیا کی دولت ہے لیکن ایک سانس کے محتاج ہے۔ بستی بستی پھر رہے، ہسپتالوں کا چکر لگا رہے ہیں۔ ہسپتال ہے تو بیڈ نہیں ہے، بیڈ ہے تو وینٹیلیٹر نہیں ہے، وینٹیلیٹر ہے سلنڈر نہیں ہے۔ کس طریقے سے انسانیت پریشان تھی۔ اس وقت ایک ایک سلنڈر کی قیمت ہزاروں روپے میں جو تھی، تب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمارا مہربان اللہ کتنا مہربان ہے۔
پوری زندگی میں ایک سانس کا بدلہ بھی ہم سے 1 روپے کی شکل میں بھی نہیں لیا۔ ہمارے ایک تعلق والے ایک بستی کے بڑے کنٹریکٹر کورونا میں مبتلا ہو گئے، بڑی جگہ علاج کرانا، بڑا ہسپتال ہونا، بڑے شہر کو لے گئے، ایک دن کو 1 لاکھ روپے چارج کرتے رہے ہسپتال والے، 25 دن رہے، 25 لاکھ روپے خرچ ہوئے، دنیا سے چل بسے۔ کبھی ہم سوچے کیا ہمارا اللہ ہم سے 1 روپیہ لیتا ہے کیا سانس کے لیے کر کے؟ کتنی عافیت کے ساتھ ہم سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں چل نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں بول نہیں سکتے۔ ایک صاحب مجھے گھر لے گئے، حضرت میرے بچے کے واسطے دعا کرو۔ میں گیا، اب بچے کو لاتے رہیں گا، بلاتے رہیں گا، سوچا تھوڑی دیر کے بعد دیکھے تو اتنا بڑا بچہ، اسے اٹھا لا کر آئے، حضرت یہ میرا بچہ نہ چل سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ بول سکتا، نہ کھا سکتا، نہ اپنی ضرورت کو جا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت، ساری چیزیں ہم کو ہی کرانی پڑتی ہے۔ 1-2 دن نہیں، 18 سال ایسے گزرے ہیں۔ بولے حضرت دن میں تو میں سنبھال لیتا ہوں، لیکن رات آ جاتی ہے، میں تھک کے سو جاتا ہوں، میری بیوی پوری رات جگ کے اس کی خدمت کرتی ہے۔ کبھی ہم سوچے کیا یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم آرام سے میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اس کھانے کا باہر جانا کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سسٹم اگر خراب ہو جائے، ہاضمے کا نظام ٹھیک نہ رہے، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ایک بڑے صاحب میرے پاس آئے، حضرت میرے واسطے دعا کرو، میرا مسئلہ بتاؤ حضرت۔ کیا بھائی کیا قصہ؟ موشن کا نظام خراب ہو گیا حضرت، آپریشن کرے وہ فیلئر ہو گیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا، پوری غلاظت باہر ہو جاتی، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں حضرت بولے۔ ایک صاحب مسجد میں بولے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے اگر، بولے پوچھو بھائی۔ وہ بولے نہیں حضرت ذرا آسرے میں آؤ، بولے مسئلہ پوچھنا پوچھو نا، کیا گیا؟ نہیں حضرت ذرا ادھر آؤ نا، بولے۔ وہ بلا لا کر گئے، مسئلہ پوچھنے کے بجائے کرتا اٹھائے، قمیض اٹھائے، دکھائے، دیکھے تو اتنی بڑی پیکٹ ہے پلاسٹک کی، غلاظت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا قصہ بھائی؟ نہیں حضرت وہ نظام خراب ہو گیا، اس کو پیک کر دیے ہیں، پیٹ میں سوراخ ڈال کے یہ پائپ لگا دیے ہیں، یہ غلاظت نکلتے رہتی ہے، اس پیکٹ میں وہ جمع ہوتی رہتی ہے حضرت۔ اب میری نماز کا مسئلہ کیا ہے، میری پاکی کا مسئلہ کیا ہے حضرت؟ یہ پوچھنے لگے۔ اس کے بعد بولے حضرت میں گھر میں رہتا ہوں تو روزانہ میں اس کو کلین کرتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، گھر میں رہ کر ساری سہولتوں کے ساتھ میں اس کی صفائی جب کرتا ہوں تو مجھے 1.25 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، لیکن جب میں کبھی سفر میں چلا جاتا ہوں، کبھی جماعت میں چلا جاتا ہوں اور کبھی گاؤں دیہات میں پہنچ جاتا ہوں تو ترس جاتا ہوں حضرت اس کی صفائی کے لیے۔ کبھی ہم سوچے کیا ہمارا پروردگار ہم کو کتنی آسانی کے ساتھ ضرورت سے فارغ کراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سوتے ہوئے دعا فرماتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موی۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں کھانا بھی دیا، آپ نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، آپ نے ہمیں کھلایا بھی، آپ نے ہمیں پلایا بھی، آپ نے ہمارے کاموں کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، جن کی کفالت کرنے والے، ذمہ داری لینے والے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ایک یجمان ہے تو 10 نوکر ہیں، ایک کار ہے تو اتنے ڈرائیور ہیں، ایک گھر ہے تو اتنے نوکر چاکر نوکریاں ہیں، دستر بچھانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے مانجنے، سب کے لیے یہ سب نعمتیں ہیں نہیں ہیں؟ ہم ذرا سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغا وجعل لہ مخرجا۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے کھلایا، پلایا اور اس کھانے کو قابل ہضم بنایا
اور اس کے نکلنے کا راستہ ہموار فرمایا. اللہ اکبر. یہ سب نعمتیں ہیں. تو اس لیے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر سوچ کر شکر بجا لانا، یہی بندگی ہے، یہی عبدیت ہے. تو فرمایا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان اس پر غور کرے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا. لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی طرف نظر کرے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا. ان کا گھر ایسا ہے نا، ہمارا ویسا نہیں نا. ان کی گاڑی ایسی ہے نا، ہمارے پاس ویسی نہیں نا. وہ اجاڑ موبائل نا، ان کا موبائل ایسا ہے نا، اتنے آپشن ہے نا، ہمارے پاس کیا بھی ویسا نہیں نا. یہ ایک پیڑا پنچات زندگی پوری اس میں گزرتی ہے. اس کی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی. تو اس لیے انشاءاللہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اس کا شکر بجا لاتے رہیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. کتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، بعض لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے لوگوں کا ہاضمے کا نظام خراب ہے، کتنے لوگ ہیں دھن دولت ہے، کھارا نہیں کھا سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، دنیا بھر کے پریشان. اللہ اکبر. تو اس لیے سب اللہ کی نعمتیں ہیں. پانی اللہ کی نعمت ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا ولم يجعله لنا بذنوبنا ملحا اجاجا. اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے میٹھا ٹھنڈا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور چھاتی جلانے والا نہیں بنایا. اللہ ہو، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے. تو پہلی چیز اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری ہمارے اندر آئے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اس کے لیے اللہ ہی سے توفیق مانگنا، توفیق مانگتے رہنا، شکر اللہ کا ادا کرتے رہنا. اور اس پر ہوگا کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. تم جتنا میرا شکر بجا لاؤ گے میں نعمتوں پہ اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور اللہ نے فرمایا اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد شکر کا عمل کرو. شکر ایک عمل ہے، شکر کا عمل کرو. اس لیے کہ میرے بندوں میں بہت کم، بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے. ناشکر بندے یہ کیا، یہ تاج کیا، یہ تعبیز کیا، ایسی باتیں ہرگز زبان پر نہیں آنی چاہیے. جو آئے الحمدللہ. اللہ ہم آئے تھے بدن میں ایک تار بھی نہیں، ایک کپڑا بھی نہیں تھا، اور جانا بھی اسی حالت میں ہے. حق تو یہی کہ جیسے آئے تھے اسی طریقے سے دنیا سے جانا ہے، لیکن مہربانی کر کے کفن پہنا کے ہم کو بھیجتے ہیں، ورنہ کوئی اور چیز ہم لے جانے والے بھی نہیں. تو ہماری ابتدا بھی یہی، ہماری انتہا بھی یہی، ہمارا آغاز بھی وہی، ہمارا انجام بھی وہی. جو کچھ کہ تو نے دیا ہے یہ تیری نعمتیں ہیں اللہ. تو پہلی دعا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. دوسری دعا وان اعمل صالحا ترضا. اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے ایسے اعمال کے کرنے کی جو نیک ہوں اور جس پر آپ راضی ہوتے ہوں. تو عمل کی توفیق اللہ سے مانگنا، عمل کرنا ہے اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے. عمل اچھا ہو اور جس سے اللہ راضی ہو. یہ تو عمل پہلی بات تو کرنا ہے، اللہ سے اس کے لیے توفیق مانگنی ہے، مدد مانگنی. خود سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نیک عمل کر سکتے، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے. تو نیک عمل کرنے کی توفیق، ایسا عمل کہ جو نیک بھی ہو، اچھا بھی ہو اور جس سے اللہ راضی بھی ہو. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں عمل کا تذکرہ آتا ہے وہ عمیل صالحہ، وہ عمیل صالحہ کا لفظ آتا ہے. تو نیک عمل، اچھا عمل. اچھا عمل اور صالح عمل کیسا بنتا ہے؟ فرمایا نمبر 1 وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو. اور نمبر 3 اخلاص کی بنیاد پر کیا گیا. اس سے عمل نیک بنتا ہے. پہلی چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہونا. حکم کے خلاف ہے،
آج رمضان ہے، روزہ چھوڑے تو گناہ، کل عید ہے، روزہ رکھے تو گناہ. یہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ کا حکم ہے آج رکھو، رکھنا، کل نہیں رکھنا، بس اللہ کا حکم بجا لانا. اب عید کے دن کوئی روزہ رکھے، اپنے آپ کو نیک سمجھے، وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق رہنا. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق رہنا. نہیں تو پھر چیزیں بدعت بن جائیں گی، خرافات بن جائیں گی، رسم و رواج بن جائیں گی، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور عمل کی قوت پوری ادھر چلی جائے گی. تو اس لیے سنت اور شریعت، سنت انٹرنیشنل ہے، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ ایک ہی طرح نظر آئے گی. اذان سنت ہے، پوری دنیا میں اذان ویسی ہی ہوتی ہے، عربی میں ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی. کی حضرت لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ملا پورا کلمہ بول ڈالے تو اچھا اتنا نہیں، سنت کے خلاف اتاج کرنا. تو ہمیں پیچھے بھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، آگے بھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. جن الفاظ کے ساتھ معصور اور منقول طریقے پر یہ اذان ہم تک پہنچی ہے، اسی طریقے پر پوری دنیا میں اذان دی. تو یہ انٹرنیشنل ہے. عربی سمجھ میں نہیں آتی، نہ حضرت تمل میں دیے تو کیا نہیں، خطبہ عربی میں دیتے ہیں، یہ شاعر ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے، عربی ہی میں ہے. سمجھ میں نہیں آتا نا تب بھی عربی ہی میں دیں گے. تو ویسے پوری دنیا میں چلے جائیں. تو سنت جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، اور بدعت جو ہے علاقے کے لحاظ سے رسم ہے، رواج ہیں، یہ سب چیزیں الگ الگ جگہ کے لحاظ سے ہوتی ہیں. تو سنت کے مطابق ہو. اور تیسری چیز اللہ کے واسطے ہو، ورنہ آخرت میں کچھ بھی ہمیں بدلہ نہیں ملے گا. اس لیے یہ تین چیزیں ہیں، اگر اس کے بجا لانے سے عمل صالح بنتا ہے تو دوسری چیز اللہ سے مانگنی جو ہے وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو صالح بھی ہو، آپ جس سے راضی بھی ہو. وہ تیسری چیز وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو نیک بنا. بہت ضروری چیز ہے. آج روزانہ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں دعا کراتے ہیں، حضرت دعا کرو، بچہ بات مانتا نہیں ہے، کیا تو بولے تو گھورتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، جواباں دیتا ہے روزانہ. یہ بہت بڑی آزمائش کی چیز ہوگی. ہاں، اس لیے اللہ سے ہمیشہ اولاد کی دعا مانگنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذریۃً طیبہ. جتنے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں اولاد کی، قرآن میں دیکھو، ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، ربی حبلی من الصالحین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. سب میں دیکھو، سب اللہ سے نیک اولاد مانگے. اس کے لیے ہمیں شروع سے بھی بچوں کی نگرانی بھی کرنا، تعلیم تربیت کا بندوبست بھی کرنا. بچے گھر کو چھوڑ ڈالنا نہیں، بعد میں چل کر پختے ہو جاتے. اس لیے بچپن ہی سے شفقت بھی رہے اور ہمارا ان بچوں پر قابو بھی رہے. بے قابو نہیں ہو جانا، بے قابو نہیں کر دینا. اس لیے شروع ہی سے ویسا ماحول گھروں میں دینا ضروری ہے. گھروں کا ماحول اچھا نہیں رہے گا تو پھر بچے ویسے ہی ہو جائیں گے. اس لیے گھروں کا ماحول صالح ہونا چاہیے. بچے جہاں آنکھ کھولیں، جہاں زبان میں کچھ بولیں تو ویسا ماحول میسر ہونا چاہیے. افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ فإنہ من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ ثم عاش الف سنۃ لم يسأل عن ذنب واحد. فرمایا اپنی بچوں کی زبانوں کو لا الہ الا اللہ سے کھولو. بچہ بولنا شروع کرے تو یہ سکھاؤ. دنیا سے جانے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہو اور آخری بول لا الہ الا اللہ ہو، جس کی ابتدا اچھی ہے، جس کی انتہا اچھی ہے، اور درمیان میں کچھ بشر اور انسان ہونے کی وجہ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے. تو اس لیے بچوں کی نگرانی بہت ضروری ہے. ان پر نظر رکھنا، ان کی تربیت کرنا، اچھے راستے میں ان کو ڈالنا، یہ بے حد ضروری چیز ہے.
اس کے لیے کوشش بھی ہونا، اللہ پاک سے دعا بھی ہونا۔ اور چوتھی چیز انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ میں کوئی اور بڑا نہیں ہوں، میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو اس لیے توبہ استغفار یہ بے حد ضروری ہے، اور آج عالمی طور سے جو حالات ہیں اس کے لیے عمومی توبے کی، اجتماعی توبے کی بے حد ضرورت ہے۔ یہی ہمارے لیے امان ہے، یہی ہمارے لیے پناہ ہے۔ تو اس لیے کثرت سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں کیا گناہ کرے کر کو حضرت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار 100 بار استغفار کرتے کر کے حدیث میں خود فرماتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار بہت بڑی دین دنیا آخرت کی نعمت ہے، اس سے اللہ ساری چیزوں کو حل فرماتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مال میں، اہل و عیال میں، دولت و ثروت میں، طاقت و قوت میں، ساری چیزوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔